पाकिस्तानीज आने वाले साल में मैं आपको बता दूं आपकी 8 से 10 अरब डॉलर की डिक्लाइन चली जाएगी। पाकिस्तान में डॉलर की बड़ी डिवैल्यूएशन हुई। जो लाख रुपया भेजा था ओवरसीज़ पाकिस्तानी $1000 अगर भेजा था तो फ़र्ज़ करें वो अब $800 भेज रहा है उसको। इसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोड ही अलग बनाएं। तो अगले साल अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने और ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा दिखाया तो आपके पास तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं होंगे। वो कहते थे भाई मैंने वहाँ जाके कह देना है अपने दोस्त अहबाब को कि मैं मर गया, मेरी डेड बॉडी भी ना भेजना। आप सिर्फ उनको एक यकीन दिला दें। मैं अकेला बंदा गारंटी करता हूँ आपको कि मैं 10 से 20 कंपनीज मैं यहाँ पे स्टार्ट करवाऊँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, और हर कंपनी 100 बंदे के लिए और रोज़गार जनरेट करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली फ़ारूक और रिज़वान चौधरी साहब हाज़िर हैं प्रोग्राम खबर के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे, एक वीलॉग कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी रकूमात कम भेजनी शुरू की हैं और जो रेमिटेंसेस हैं उसकी शरह में नुमाया कमी आई है। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या सूरत हाल है? ये अगर इसी तरह ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तान ने पैसे भेजने कम करने शुरू कर दिए जो कर रहे हैं, तो उसके क्या साथ पाकिस्तान की डूबती हुई मैशियत पर मरतब होंगे, और उनके ऐसे कौन से ग्रीवेंसेस हैं जो हल तलब नहीं, अब भी हल नहीं हो रहे। इमरान खान साहब के दौर में भी जो कहा जाता था कि जी वो अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी सपोर्ट है उनकी, उस दौर में भी उनके बड़े मसाइल थे और हल नहीं किए जा सके। रिज़वान चौधरी साहब क्योंकि ख़ुद भी एक्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुके हैं और वापस आ चुके हैं पाकिस्तान, अब वो बताएंगे क्या हालात हैं, क्योंकि इनके वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अभी भी रवाबित हैं। जी रिज़वान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? जी क्या सूरत हाल चल रही है? ये अब वफद भी हुकूमत के गए हुए थे ये बरतानिया में भी, और मिल के आए हैं जी ओवरसीज़ को कि यही उनको कहा है जी सरमायाकारी करें, ये करें। अब एक ओवरसीज़ पाकिस्तान में आता है, मोबाइल पर भी उसके भारी टैक्स लगाया हुआ है। पहले तो एक फ़ोन लाने की इजाज़त थी उसको, लेकिन जनाब इस पर भी कोई वो नहीं उन्होंने किया, रहम नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत ने, और उस पर भी ड्यूटी ठोकी हुई है जो मोबाइल उसके इस्तेमाल में है। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूं जी, एक मोबाइल लाने की इजाज़त भी कभी नहीं थी। बहरहाल ये तो बड़ी मामूली चीज़ है, इसको तो छोड़ दें। ये जस्टर होता है ना रिज़वान हाँ, साहब, इन्होंने मामूली चीज़ भी नहीं दी ना। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बहुत अनॉयड हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएंगे। ये चाहे जितने मर्जी जूते चटखा लें जाके वहाँ पे, ये अपने 2 4 5 दोस्तों को घेर के ले आएंगे और या आगे यहाँ पे सियासी तौर पे अपने नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि जो हकीकी इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, वो नहीं आएगी यहाँ पे। और अभी आपने देखा होगा कि ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होती है चीज़ों में, यहाँ पे डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं चीज़ें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पिछले 6 माह से 7 माह से उनकी रेमिटेंसेस में नुमायाँ कमी आई है, और ख़ास तौर पे पिछले जो 3 4 महीने हैं जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 12 से लेके 16-17% तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने रेमिटेंसेस कम कर दी। जिसकी अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था टीवी के ऊपर, ये प्ली ले रहे थे कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं जो इलीगल वे यूज़ कर रहे हैं। भाई क्या ज़रूरत है? मैं जो पैसे भेज रहा हूँ अपने घर में एक तरीके से, तो मैं दूसरे तरीके पे क्यों जा रहा हूँ? नहीं जा रहा। इसलिए कि अभी पहले तो फिर चलें कोई टूटी फूटी गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को थोड़ा ट्रस्ट भी ज़्यादा था और ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मेरा ख्याल उसी को सपोर्ट करते थे। इसलिए कि एक उम्मीद लगाई थी ना, एक चेंज आई, एक तब्दीली आई है, जो तब्दीली का नारा था उनका, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने। लेकिन किसको सपोर्ट किया? नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट को। लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मतलब समझें कि उनके साथ धोखा ही किया। तो बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आने वाले साल में मैं आपको बता दूं आपकी 8 से 10 अरब डॉलर की डिक्लाइन चली जाएगी। जो 31 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी रिमिटेंसेस पाकिस्तान में, ये आई एम अफ्रेड कि 8 से 10 बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा चले जी। बहुत गुस्से में हैं लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे थे, कोई घर खरीद रहा था, कोई प्लॉट खरीद रहा था, कोई कुछ कर रहा था, अब वो भी लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत कम हो गई हैं चीज़ें। उसकी वजह ये है कि आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इंसाफ के ऊपर रख लिया पाँव। आप उनको इंसाफ देने को तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब 4 साल वादे करते रहे। नहीं, सुन लें, कह रहे हैं इंसाफ तो नहीं पाकिस्तान नहीं नहीं को भी नहीं मिल रहा। नहीं भाई नहीं, सुने मेरी बात सुने। देखें, जो आपका कमाऊ पुत्र होता है ना,
اس کو گھر میں کھانا بھی اچھا مل نہیں جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کی گھر میں عزت بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ آپ کے کماؤ پتر ہیں, یہ جاتے ہیں اور آپ ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. یہ بیچارے خود جاتے ہیں وہاں پہ, اپنی مارکیٹ میں جگہ بناتے ہیں, وہاں کی مارکیٹ میں, وہاں سے اپنے لیے کھاتے ہیں اور آپ کے لیے لے کر آتے ہیں, بھجواتے ہیں آپ کو. آپ کو ان کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے دنیا میں جا کے خود جگہ بنائی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ میکسیمم رہے ہیں, اوورسیز صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستانی بالکل آپ کی ہماری کنٹریبیوشن گورنمنٹ کی جو ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے. پھر جب وہ وہاں سے کما کے یہاں پہ پاکستان میں کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ان کے کاروبار میں فراڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ. پہلے تو ان کو فراڈیے ٹکر جاتے ہیں, اس کے بعد ان سے بڑے فراڈیے جو ٹکر جاتے ہیں وہ آپ کو تھانوں میں اور عدالتوں میں. اچھا جی, تو اب جو کم ہوئی ہیں اب کیا وجہ بن گئی ہے؟ تو یہ وجہ گزشتہ یہی بن گئی ہے نا کہ اب تو گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے نا. پہلے تو پھر تھا کہ چلو شاید کچھ بہتری آ جائے, اب تو گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے نا. اب تو دیکھیں میں باہر بیٹھا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے یار کس کی گورنمنٹ ہے. یہ کل ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے. صاحب ایک چیز میں کہوں گا, ایک تو یہ جو انٹرنیشنل لیول پر جو بدترین معاشی بحران آیا ہوا ہے, یورپ میں بھی بڑا آیا ہے, اور ظاہر مہنگائی سر وہ پاکستان میں ہے, ادھر بھی بہت ہوئی ہے, شاید اس وجہ سے بھی اوورسیز پاکستانیوں نے نہیں ہمارے اوپر وہ امپیکٹ نہیں آتا ہے. دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ بالکل ڈکلائن میں چلی گئی تھی, ہمارے یہاں کاروبار ٹھیک چل رہے تھے. ہمارے یہاں وہ امپیکٹ اتنی جلدی نہیں آتا, اس لیے کہ ہم امپورٹ بیس مارکیٹ ہیں. ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو اپنی چیزیں بھی بناتے ہیں. ہماری اپنی ریسرچ نہیں ہے کوئی اتنی زیادہ, نہ ہماری اپنی انڈسٹری کوئی اتنی اسٹرانگ ہے کہ جس نے کوئی ایسی اپنی انڈیپینڈنٹ چیز بنا کے مارکیٹ کی ہو کہیں پہ. اچھا, ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے آپ کی میں رائے سے متفق ہوں کہ جی کچھ ہمارے پاکستان میں ڈالر کی بڑی ڈی ویلیوشن ہوئی. جو $1,00,000 بھیجا تھا اوورسیز پاکستانی, $1,000 اگر بھیجا تھا تو فرض کریں وہ اب $800 بھیج رہا ہے, اس کو اتنوں میں ہی اس کا گزارا ہو رہا ہے. ایک تو یہ بھی ڈی ویلیویشن بھی ہوئی, دوسرا یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں گریوینسز بالکل ہیں, ان کو اس میں ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا. ان کے معاملات حل نہیں ہو سکے. آج بھی اگر ان کے معاملات یہ بہتر کر دے گورنمنٹ, ان کو اوورسیز پاکستان کی ایک علیحدہ وزارت اس کو بھرپور طریقے سے دی جائے اور لبرٹی دی جائے, جس طرح آپ نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا, ہم نے اس میں کہا تھا کہ ہائی کورٹ میں ایک بینچ ہونا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, تاکہ جو ان کے جو مقدمات ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, فوری طور پر ان کو حل کیا جائے تاکہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جا سکے. چلیں آپ کی اس بات پہ میں آتا ہوں. دیکھیں ہائی کورٹ میں ضرورت نہیں ہے کہ ہائی کورٹ میں بینچ بنائیں. اس کے لیے اوورسیز پاکستانی کے لیے کورٹ ہی الگ بنائیں. دیکھیں اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں اگلے سال اگر اوورسیز پاکستانیوں نے اور زیادہ تھوڑا سا غصہ دکھایا تو آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اگلے سال کیا, میں تو اس سال 2023 میں سمجھ رہا ہوں, 23 کی بات کر رہا ہوں نا, یہی 23, یہ اگلا جو ہے نا فائنینشیل ایئر ہی کہلائے گا نا یہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مطلب چونکہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے اوورسیز پاکستانیز کی, تو ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں, اور اس وقت بالکل بھی اوورسیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں. اور دوسری ایک بات کا میں آپ کو جواب دے دوں, آپ نے کہا کہ شاید لوگ جو 1,00,000 بھیجتے تھے تو $1,000 کی بجائے وہ $800 بھیجتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب میں بھی وہاں رہا ہوں اور بہت سارے لوگ جب وہاں ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہے, جیسے میں گلف کی مارکیٹ کا آپ کو بتاتا ہوں, سعودی عربیہ ہے یا UAE میں ہیں لوگ. UAE میں ایک بندہ اگر کام کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے 1,500 یا 1,600 درہم بھیجنے ہیں, تو وہ 1,500-1,600 درہم ہی بھیج رہا ہے وہ کنٹینیو. آگے پاکستان میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ سے ہو رہا ہوتا ہے, کوئی سٹیبل تو ہم کبھی بھی نہیں تھے. تو اس نے 1,500 درہم بھیجنا ہے, اس نے 1,500 درہم ہی بھیجنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے دیکھا کہ پاکستان میں میرا 1,00,000 کتنے میں بن رہا ہے تو میں کم کر دوں زیادہ کر دوں. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہاں اگر آپ ادھر بیٹھ کے سوچیں گے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری 5,000. اب حل کیا ہے, حل کی طرف آئیں تاکہ اس کو ہم سمیٹے. نہیں دیکھا اوورسیز پاکستانیوں کے حل کی طرف, اوورسیز پاکستانیوں کا حل یہ ہے کہ آپ ان کو یقین دلائیں کہ آپ اگر ان کے ساتھ کسی قسم کا پاکستان میں مسہب ہوتا ہے, اگر کوئی, کیونکہ پاکستان سے سیکیور نہیں ہے اوورسیز پاکستانی کی انویسٹمنٹ کے لیے نا. یہاں پہ تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ عدالتوں میں رولیں گے, آپ تھانوں میں رولیں گے, جھوٹے پرچے ہوں گے آپ کے خلاف. تو یہ تو روایت ہے آپ کی. تو آپ ان کے لیے ایک الگ سے عدالت بنائیں جس کے اندر 3 مہینے کے اندر ان کے معاملات کو دیکھا جائے, اور پچھلے 15 سال سے جو اوورسیز پاکستانی رول رہے ہیں یہاں پہ عدالتوں کے اندر, ان کو فوری طور پہ 3 مہینوں کے اندر حل کیا جائے ان مسائل کو. پھر جا کے آپ ان کے لیے ایک ہلکا سا پریسیڈنٹ سیٹ کر پائیں گے کہ ہاں نہیں ہم آپ کو اہمیت دے رہے ہیں, آپ ہمیں ہمارے لیے کما کے لاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں بھیک مانگتے ہیں آپ, جب آپ کے اوپر کوئی وقت آ جاتا ہے, سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا, آپ نے ہسپتال بنانا ہے, آپ نے کوئی روڈ بنانا ہے, کچھ مسئلہ ہے آپ کو, آپ نے قرض اتارنا ہے, آپ اوورسیز پاکستانیوں کے آگے بیگنگ کرتے رہے ہمیشہ سے, اور انہوں نے دل کھول کے کیا. لیکن آپ اتنا بھی نہ کریں کہ ان کو ذلیل ہی کر دیں اس ملک میں. ایئرپورٹ سے ذلت ان کی شروع ہو جاتی.
آپ ان کو انصاف ہی نہ دیں. ان کے یقین کریں, میں نے آنسوؤں سے روتے ہوئے لوگوں کو اجڑ کے واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہاں تک میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ کہتے تھے بھائی میں نے وہاں جا کے کہہ دینا ہے اپنے دوست احباب کو کہ میں مر گیا, میری ڈیڈ باڈی بھی نہ بھیجنا. یہاں سب کچھ لٹا کے گیا ہے وہ, 4 سال تھانوں عدالتوں میں ذلیل ہو کے گیا ہے وہ, دل برداشتہ ہو کے چھوڑ کے بیچ میں چلا گیا واپس کہ بس اب نہیں آؤں گا کبھی بھی. اس طرح بے شمار کیسز ہیں ہمارے پاس, ڈھیر لگے پڑے ہیں ایسے کیسز کے. اچھا جی, ایک تو یہ تھا کہ کیونکہ آپ کا 2022 میں وی لاگ کیا تو اس وقت کوئی پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, انہوں نے ملاقات کا بھی ٹائم بھی دیا. انویسٹیگیشن ایسے وہ کر رہے تھے جیسے پتہ نہیں عراق کے ایجنڈے ملنا ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. تو اب یہ سنا ہے کہ اب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی وفد لے کر جا رہے ہیں آپ. ہاں انشاءاللہ امید ہے کہ اسی مہینے میں ملاقات ہوگی. چلیں جی, ہم دعا گو ہیں. ہم انہیں, ہمارا ان سے صرف ایک ہی, میں آپ کو بتاؤں بڑا بہترین حل ہے آپ کے پاس اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کا. آپ صرف ان کو ایک یقین دلا دیں. میں اکیلا بندہ گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ میں 10 سے 20 کمپنیز میں یہاں پہ سٹارٹ کرواؤں گا اوورسیز پاکستانی کی, اور ہر کمپنی 100 بندے کے لیے روزگار جنریٹ کرے گی. میں ایک آدمی میں نے یہاں آ کے بنائی تھی اور میں نے 150 بندے کے لیے روزگار جنریٹ کیا. ڈائریکٹ امپلائی تھے ہماری کمپنی کے, اور جو وینڈر تھے ہمارے, جو انڈائریکٹ امپلائی تھے وہ 300 سے 400 کے قریب, اگر میں آپ کو بڑا کم بتا رہا ہوں تو. رضوان صاحب لہرا وی لاگ کریں گے, آپ کا تجربہ بڑا غلط رہا پاکستان میں, جو آپ نے پروجیکٹ لگانا اور اس کا آپ کو نتیجہ نہیں مل سکا, اور فراڈ ہوا آپ کے ساتھ بھی, اور آپ بھی ابھی جھوٹے پرچے ہوئے جی, جھوٹے پرچے ہوئے, مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. اور میں لڑ رہا ہوں, میں تو اوورسیز پاکستانی کے لیے رول ماڈل بننے کی کوشش کر رہا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ بنوں گا. نہیں, بڑی اچھی بات ہے جی. اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اس میں رضوان صاحب اپنا بھی کردار آپ ادا کریں, جو آپ کے ساتھی دوست احباب ادھر ہیں, جب بلکہ ہمارے بھی پاکستانی, ہمارے بھی کوئی عزیز و اقارب دوست ہیں, ہم بھی ان کو کہیں گے کہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں پاکستان کا اثاثہ ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. پاکستان جیسا بھی ہے ان کا اپنا ملک ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی صورتحال بہتر ہوگی, اور یہ ناامیدی میں بدل جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. اوورسیز کے حالات بہتر کرنے کے لیے حکومت ان کے مطالبات اور جائز جو ان کی تجاویز ہیں ان پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کیا جائے, تاکہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری اوورسیز پاکستانی جو لا سکتے ہیں وہ لے کر آئیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے علی فاروق کو اور رضوان چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.